بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک شیئر کومنٹس کریں اور انفارمیشن کو دوسروں تک بھی شیئر لازمی کریں۔ بہت ہی اہم انفارمیشن ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی ٹیکس ریٹرن بھیجنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی جو ٹیکس کا کام کرتے ہیں، یعنی جو لوگوں کی ٹیکس ریٹرنز فائل کرتے ہیں، ٹیکس کنسلٹنٹ ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ ٹیکس ریٹرن جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ 30 ستمبر اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے جانے کی۔ اگر آپ نہیں بھیجیں گے تو آپ لیٹ فائلر تصور ہوں گے، اور اگر آپ لیٹ فائلر ہوں گے تو آپ پہ زیادہ ٹیکس امپوز ہوگا، یعنی لاگو ہوگا، اور اگر آپ نہیں بھیجیں گے بالکل تو پھر آپ نان فائلر ہو جائیں گے، اگر نان فائلر ہوئے تو پھر آپ کو اس سے بھی زیادہ ٹیکس دینا پڑے گا۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو لوگ آلریڈی فائلر ہیں ان کو چاہیے کہ آن ٹائم اپنی ٹیکس ریٹرن فائل کریں، اور جو فائلر نہیں ہیں وہ بھی اپنی ٹیکس ریٹرن فائل کریں، رجسٹریشن ہو FBR کے ساتھ، اپنا NTN حاصل کریں تاکہ بہت زیادہ جو ٹیکسز ہیں ان سے آپ بچ سکیں۔ اب ہوتا کیا ہے، بالخصوص جو سیلری پرسن ہیں، جو پینشنرز ہیں، گورنمنٹ امپلائی ہیں وغیرہ، ایون کہ جو لوگ بزنس مین ہیں، کوئی چھوٹی موٹا کاروبار کرتے ہیں، دکاندار ہیں یا جو بھی ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ جب اپنا ڈاٹا دیتے ہیں اپنے ٹیکس کنسلٹنٹ کو تو وہ صحیح ڈاٹا دیں۔ دیکھیں جی، ایک ہوتی ہے گراس انکم، ایک ہوتی ہے گراس جو پرافٹ ہے، اور ایک ہوتی ہے نیٹ انکم اور نیٹ پرافٹ۔ تو جب تک یہ ساری کیلکولیشن آپ پہلے سے کر کے اور ود تمام انفارمیشن آپ اپنے کنسلٹنٹ کو نہیں دیں گے، اور کنسلٹنٹ کا کام کیا ہے کہ وہ دوبارہ سے ان کو چیک کرے الگ سے، پہلے اس کا آپ سادہ ترین الفاظ میں دیکھیں کہ ایک حساب کتاب لگا لیں کہ میں نے کیسے کیسے کون کون سی چیز کون کون سی جگہ پہ انٹر کرنی ہے۔ دیکھیں جی، مثلا اگر آپ کی گراس سیلری ہے اور نیٹ سے گراس سیلری کیا ہوتی ہے، گراس انکم کیا ہوتی ہے، آپ کے بینک اکاؤنٹ میں بہت ساری رقوم آ رہی ہوتی ہے، مثلا اگر کوئی ریمیٹنس بھی آ رہی ہے، اس کے علاوہ آپ کو کسی نے کچھ پیسے دینے تھے، گفٹ کرنے تھے، کسی نے باہر سے آپ کو پیسے بھیجے کہ یہ پیسے نکلوا کے میرے گھر دے دینا۔ اسی طرح اگر آپ سیلری پرسن ہیں، آپ کے پینشنر ہیں، آپ کے اکاؤنٹ میں ایک تو آپ کی سیلری آ رہی ہے، الاؤنسز آ رہے ہیں، ٹریولنگ الاؤنس آ رہے ہیں، اسپیشل الاؤنس آ رہے ہیں، کوئی بونس آ رہا ہے وغیرہ، تو یہ سارا کچھ اس میں آ رہا ہوتا ہے۔ لیکن جو نیٹ ایکچوئل آمدنی ہوتی ہے آپ کی، وہ تو آپ کی سیلری ہے، دوسری تو ویری ہوتی رہتی ہیں۔ تو اسی طرح سے پھر آپ کے ٹیکس کی کٹوتی ہو رہی ہوتی ہے، جو ڈیفرنٹ طریقے سے، مثلا آپ نے کوئی گاڑی خریدی، پراپرٹی خریدی، اس پہ ٹیکس دیا، کوئی موبائل سم آپ یوز کر رہے ہیں اس کے اوپر ٹیکس دے رہے ہیں، اور بجلی کا بل ہے، گیس کا بل ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ساری چیزیں کیلکولیٹ کر کے ہی دینی چاہیے، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جب ایٹ دی اینڈ فائل کرنے کے بعد اس کو کیلکولیٹ اور کرتے ہیں، سبمٹ کرتے ہیں، تو خود کار سے سسٹم ان چیزوں کو ڈیٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اور کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے گاڑی خریدی تھی، اس کے اوپر کچھ ٹیکس دیا تھا، کوئی کہیں اور آپ نے ود ہولڈنگ ٹیکس دیا ہوا ہے مختلف طریقوں سے، تو پھر آپ کا فرض کیا جی ٹیکس سارا بن رہا تھا 25,000، اور ادھر سے آپ نے آپ کی سیلری سے بھی ٹیکس کی کٹوتی ہو رہی تھی، وہ بھی، اور یہ ساری چیز جب کیلکولیٹ ہوتی ہے تو یہ آپ کا بنتا ہے 20,000۔ تو پھر کیا ہوئے گا کہ وہ 20,000 کٹوتی ہو کے آپ کا وہ ایڈجسٹ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، 5,000 آپ کو پے کرنا پڑے گا، دوسرے لفظوں میں یعنی جو آپ نے پے کیا ہوا ہوگا اس میں ایڈجسٹ ہو جائے گا۔ جو آپ نے گاڑی خریدی تو اس پہ ٹیکس دیا تھا، ادھر سے آپ سیلری اپنی میں بھی ٹیکس دے رہے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں صحیح طریقے سے کیلکولیٹ کریں۔ اگر آپ نہیں بھیجیں گے ٹیکس ریٹرن تو پھر کیا ہوگا کہ ٹیکس تو آپ دے رہے ہیں، گاڑی خریدی تب بھی آپ نے ٹیکس دیا، زیادہ ٹیکس دیا، سیلری میں بھی آپ ٹیکس دے رہے ہیں، لیکن آپ چونکہ فائل ریٹرن نہیں کر رہے اپنی، تو آپ کو کرے کہ آپ ڈبل نقصان کر رہے ہیں۔ اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے گھر بیٹھے اپنے ڈاکومنٹس، اپنا ڈاٹا، اپنی بینک اکاؤنٹ، ویلتھ سٹیٹمنٹ، پراپرٹی، گاڑی، جو بھی انفارمیشنز ہیں وہ ہمیں دینی ہے۔ ہم نے FBR میں آپ کو رجسٹر کرنا ہے، آپ کا NTN بنانا ہے، آپ کو جو ہے وہ FBR کا سرٹیفکیٹ جاری کرا کے دینا ہے، آپ کے ریٹرن فائل کرنی ہے ایک پروفیشنل طریقے سے، اور پھر آپ کا ATL میں نام آ جائے گا، اور یوں آپ بھاری ٹیکس سے اپنے آپ کو قانونی طور پر جو ہے وہ بچا سکتے ہیں۔